تجوید لیسن نمبر 3 حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا سبق حروف حلقیہ کے بارے میں، اور ان الفاظ کو سب سے پہلے نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو پھر یاد ہو کہ حروف حلقی کون کون سے الفاظ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے حمزہ ہا، یہ ایک پیئر بنے گا، نوٹ کر لیں۔ پھر اس کے بعد عین ہا، یہ دوسرا پیئر بنے گا، غین خا۔ اب ان الفاظ میں آپ نے جو الفاظ اردو سے ہٹ کر ادا کرنے ہیں وہ میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتی ہوں، جس کی پریکٹس کرنے سے آپ کو پریکٹس ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ۔ باقی الفاظ آپ جو نہیں میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گی وہ اپنے اردو سٹائل میں ادا کرنے ہیں۔ حمزہ، یہ والا جو ورڈ ہے، یہ جب بیسیکلی میں نے آپ کو پہلے بھی کل بھی بتایا تھا کہ یہ الف کے اوپر اگر کوئی حرکت ہوگی تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر لفظ اللہ، ٹھیک ہے، اس میں جو یہ پہلا ورڈ آپ پڑھیں گی یہ آپ بالکل اردو کی طرح پڑھیں گی، اس لیے یہ کوئی مشکل لفظ نہیں ہے سمجھنے میں۔ دوسرا لفظ ہے حمزہ کے بعد ہا۔ ہا کا لفظ بھی بالکل اردو کے لفظ کی طرح ہی ادا ہوگا، جیسے آپ اردو میں پڑھتے ہیں نا ہاتھی، ٹھیک ہے، تو یہ والا جیسے ہا اردو میں پڑھا جاتا ہے ایسے ہی آپ نے عربی میں بھی پڑھنا ہے، کوئی اتنا ڈفرینٹ نہیں ہے اس کی پروننسیشن۔ جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں ہاتھ، ہاتھی، ہتھوڑا، ایسے ہی عربی میں ہوگا ہاتو برہانکم، اور پھر بسم اللہ۔ تو جو یہ والا ہا ہے جیسے اردو میں پڑھا جاتا ہے ایسے ہی یہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ۔ اس کے بعد آ جائیے حمزہ ہا کے بعد دو الفاظ ایسے ہیں جن پر آپ کو بہت زیادہ توجہ درکار ہے، اور وہ دو الفاظ ہیں عین اور ہا۔ یہ دونوں الفاظ نوٹ کر لیں، عین اور ہا الفاظ پہ پریکٹس چاہیے، کیونکہ یہ دو الفاظ اردو سٹائل میں ادا نہیں ہوں گے، یہ دو الفاظ آپ کو عربی سٹائل میں ہی پڑھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، یہ اردو سٹائل میں ادا نہیں ہوں گے، اس لیے یہ دو الفاظ آپ نوٹ کریں، اور یہ آپ نے اب پریکٹس میں لانا ہے، اور اس کی پریکٹس کے لیے آپ کو اپنی قرآن کی قرات سننی ہوگی۔ اس کے بعد یہ دو الفاظ اس میں ٹک لگائے، اس کے بعد غین بالکل اردو کی طرح ادا ہوگا، اس کو تھوڑا سا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ بس آپ ادا کر دیجئے، جیسے اردو میں آپ غبارہ کہتے ہیں تو یہ ایکچولی یہ ورڈ میں ہی یہ بھاری پن آ جاتا ہے، جیسے کہ اردو میں آپ کہتے ہیں غبارہ، تو ایسے ہی عربی میں مغضوبی، ٹھیک ہے، تو اس کو اکثر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک، تھوڑا سا بس موٹا کر کے پڑھانا سکھانا ہے آپ نے اس کو، غضب، مغضوبی، غبارۃن، اس میں آپ تھوڑے سے آواز میں بھاری پن لائیں، اور اچھے طریقے سے جو آپ جہاں پر یہ نوٹ کریں کہ غین کا مخرج ہے وہاں سے آپ اس کو نکالیں گے تو یہ ادا ہو جائے گا۔ پریکٹس اتنی اس کی نہیں کہ اردو اسپیکرس کے لیے مشکل نہیں ہے، غین بھی اردو کی طرح ہی آپ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو یہ ورڈ ہے خا، یہ والا جو خا ہے تو وہ بھی آپ اردو کی طرح پڑھ سکتے ہیں، بڑے ایزیلی پڑھ سکتے ہیں، جیسے یہ ورڈ ہے خا، غین خواہ تھا نا، تو خواہ کا ورڈ بھی اردو میں بڑے آسانی سے پڑھا جاتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں خواب خرگوش، تو پڑھا جاتا ہے۔ تو یعنی فوکس کرنا ہے آپ نے حروف حلقیہ میں کون سے دو الفاظ پر، وہ ہیں آپ کے جو دو الفاظ جو آپ نے بہت زیادہ فوکس کر کے پڑھنا ہے، ان کی ساؤنڈس کو مکس نہیں کرنا۔ وہ الفاظ میں آپ کو ابھی بتا چکی ہوں، ایک لفظ ہے آپ کا عین اور دوسرا لفظ ہے آپ کا ہا، ان الفاظ کو آپ نے اردو میں جیسے آپ پڑھتے ہیں ایسے نہیں پڑھنا، عربی میں آپ نے عین اور ہا کی ساؤنڈ اردو جیسی نہیں نکالنی۔ تو ہا اور عین یہ عربی لیٹرز ہیں جو اردو سپیکرز کو سیکھنے چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو آپ سب لوگوں کو نوٹ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ بے دھیانی میں بغیر تجوید کے پڑھے ہوتے ہیں تو آپ دو الفاظ کی ساؤنڈز کو ملا دیتے ہیں، حمزہ کی اور عین کی۔ حمزہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ پہ اگر کوئی حرکت ہو جائے گی تو وہ ہمارا الف پہ کوئی حرکت ہو جائے گی تو وہ حمزہ بن جائے گا، تو ان دونوں کی ساؤنڈز کو اپنے آپس میں مکس نہیں کرنا، اگر آپ مکس کریں گی تو میننگ بدل جائے گا۔ میں نے علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک، لیکن اگر آپ علیم کے لفظ کو جو کہ عین سے ہوتا ہے آپ بے دھیانی میں پڑھ دیں تو آپ میننگ چینج کرتے ہیں۔ علیم کا مطلب ہوتا ہے علم رکھنے والا، علم والا، اور آپ علم والے کو علیم دردناک بنا رہی ہیں، تو جب آپ نے پڑھنا ہے علیم تو پھر آپ نے عین کی ساؤنڈ پہ فوکس کرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح بہت سے اسٹوڈنٹس جب درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیم، تو وہ کیا پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی، تو یہ الا نہیں ہے، وہ الا جو ہے نا، یہ الا، یہ جو آپ الا پڑھ رہی ہیں اس کا عربی میں اپنا ایک میننگ ہے، یہ الا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں خبردار، باز آ جاؤ، اور اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، تو یہ فرق ہے، میننگز میں فرق ہے۔ تو جب آپ نے ان مخارج کو دھیان سے نہیں پڑھنا تو آپ لحنیں جلی کرتی ہیں، کیا لحنیں جلی کہ آپ معنی کو تبدیل کر دیتی ہیں، جو کہ بہت بگ مسٹیک ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر میں ڈسکس کرتی رہی تو آپ کو میں بتا سکتی ہوں کہ جب آپ مخرج کے صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو آپ مسٹیک کریں گے۔ آئیے اب ہم اس کو فردر ایکسپلور کرتے ہیں۔ ادنا حلق، حلق کا سب سے اوپر والا حصہ جو زبان کی جڑ کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ غین اور خا ہیں۔ غین اور خا یعنی کہ آپ کی حلق کے بالکل جو زبان کی جڑ کے ساتھ والے حصے سے وہ ادا ہوتے ہیں۔ وسط حلق یا درمیانہ حصہ، ایک درمیان والا حصہ جہاں گلے کی ہڈی نمایاں ہوتی ہے، اس گلے کے اس حصے سے بھی دو الفاظ ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا۔
پھر اقصا حلق جو حلق کا سب سے نیچے والا حصہ ہے 2 الفاظ ادا ہوتے ہیں. کون کون سے؟ اقصا حلق میں سے بھی 2 الفاظ ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا. حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا حروف حلقی ہیں، لیکن حمزہ جو ہے حمزہ ہا وہ گلے کے بہت نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، عین اور ہا گلے کے درمیانے والے حصے سے، اور غین اور خا حلق کے گلے کے سب سے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. یہ باتیں آپ کو یاد کر لینی چاہیے کیونکہ یہ چیزیں کچھ یاد کرنی چاہیے. آئیے اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ہم نماز سے پریکٹس کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. اعوذ، دیکھیے اعوذ یہاں پہ حمزہ کی اور عین کی ساؤنڈس میں فرق کرنا ہے. پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ میں الحمد للہ رب العالمین، ہا کی ساؤنڈ کو بہتر طریقے سے ادا کرنے کی پریکٹس کریں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. اس کو آپ نے بہت پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد دیکھیں تو ہم پریکٹس کر رہے ہیں ہا اور ہا کی ادائیگی میں فرق. قل هو اللہ احد. قل، اب یہ دیکھیے اللہ کے اینڈ پہ جو ہا ہے اور احد کے سٹارٹ میں جو ہا ہے وہ دونوں ڈفرینٹ ہیں، تو اس لیے آپ نے ایسے نہیں پڑھنا قل هو اللہ احد، کیونکہ جب آپ احد پڑھیں تو آپ یہ والا جو ہا ہے اس کی ادائیگی آپ ایسے والے ہا سے کر رہے ہیں جو کہ غلطی ہے. اس لیے آپ نے قل هو اللہ احد احد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے. اب رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، یہاں پر ہا اور عین سبحان ربی العظیم. اس کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں رکوع سے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ. اب یہ جو عین ہے اس کی ادائیگی آپ اچھی سی کریں گے، سمع اللہ لمن حمدہ. اس کے لیے آپ کو پریکٹس چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے آپ دیکھیں تو التحیات اور ہا اور ہا کی ادائیگی میں فرق. سبحان ربی الاعلی، اب دیکھیے آپ ربی الاعلی پڑھتے ہیں، اب دونوں الف کو آپ سیم پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی. اور پھر وعلی عباد اللہ الصالحین، اور کلمہ طیبہ میں عبدہ کلمہ شہادت میں. اس کے بعد درود میں اللہم صلی علی محمد. عین اور ہا کی ادائیگی بہتر طریقے سے کرنے کی پریکٹس کرنی ہے. تو اب اس کی جو میں نے مشق کروانے کا مقصد یہ تھا کہ اب جب آپ کچھ دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آپ اس میں مخرج کو بہتر طریقے سے ادا کرنے کی پریکٹس کیا کریں.